خرابی نہیں ہوتا. آج ملک پاکستان میں جو خرابیاں ہیں اگر اس کی طرف چلے جائیں تو وقت بہت زیادہ چاہیے، لیکن آپ سب جو ہے وہ اس کو سمجھنے کے لائق ہیں، اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ اس بنیاد پر چلیں گے تو سوسائٹی میں خیر ہے، اور اس سے ہٹ جائیں گے تو سوسائٹی میں کیا ہوگی؟ خرابیاں. بات سمجھ آ گئی؟ اب ایک اور پہلو سمجھیے، کیونکہ میں نے کہا تھا کہ میں نے موضوع تو کافی لکھے تھے لیکن چونکہ وقت زیادہ ہے تھوڑا ہے اور ابھی سنبھالنے کے لحاظ سے معاملہ کافی ہو رہے ہیں. بس ایک پہلو اور سمجھیے، وہ یہ ہے کہ اہل مغرب جو ہے وہ شریعت سے باغی کیوں؟ ویسٹرن جو لوگ ہیں وہ شریعت سے باغی کیوں ہیں؟ یہ موضوع ہے ہمارا. ہم آگے سے بڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے. اس کو سمجھ صرف آج ہم یہی شاید جو مکمل کر پائیں گے موضوع، اگلی نشست سے بیٹھیں گے تو یہاں سے آگے، ٹھیک ہے. صرف اتنا ذرا سمجھ لیجیے، وہ یہ ہے موضوع نہیں. اب یاد بات جو ہے وہ آپ نے سمجھنی ہے. مثلا یہاں سے سلسلہ شروع ہوا حضرت آدم علیہ السلام، ٹھیک ہے. میرا تشبیہ یہاں پہ آ کے مکمل ہوا ہمارے نبی علیہ السلام، ٹھیک ہو گیا. اب یہاں اللہ تعالیٰ نے وہ احکام عطا فرمائے، پھر جناب نوح علیہ السلام کے دور میں یہاں پہ احکام عطا فرمائے، پھر جناب ابراہیم علیہ السلام کے دور میں یہاں پہ، پھر جناب موسیٰ علیہ السلام کے دور میں یہاں پہ، پھر عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں یہاں پہ، پھر ہمارے نبی علیہ السلام. ٹھیک ہے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب سوچیے نبی نبی کے لیے ہر دور کے اندر آگے انشاءاللہ اس کی تفصیل آئے گی. شریعت میں نا تین چیزیں نہیں ہیں. عقائد، نمبر ایک، نمبر دو اخلاق، نمبر تین عبادات، اور نمبر چار معاملات. ساری شریعت ان چاروں چیزوں میں بنی، اسے باہر نہیں. اخلاق، عقائد، اخلاق، عبادات اور معاملات. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، یہ چیزیں یا یوں کہہ لیجیے کہ یہ چیزیں جو ہے وہ ہر دور میں سیم رہی، یعنی کہ عقائد جو حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے تھے وہی آدمی ہے. سمجھا گیا؟ جو اخلاقیات اب تھی وہ آدمی ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں. ٹھیک ہے. عبادات کا سلسلہ بھی نماز کا حکم تک بھی تھا، آدمی ہے. ٹھیک ہے. اب معاملات، یہ جو ہے نا معزز عظیم، اس دور میں انسانوں کا نظام مختصر تھا تو احکام بھی اس دور کے مطابق ہے. بات سمجھے؟ پھر جتنی ضرورت پڑتی گئی اتنے احکام آتے. سمجھا گیا؟ اس علاقے کو جو ضرورت تھی وہ ان کو دے دیا، ان کو جو ضرورت تھی ان کو دے دیا، ان کو جو اس کے لحاظ سے جتنی یہاں پہ ضرورت تھی اس کے لحاظ سے احکام نازل ہوتے ہیں. انسانی بنیادی ضرورتوں کے لحاظ سے جو احکام تھے وہ آتے. ٹھیک ہو گیا؟ اب جہاں تک تعلق ہے معزز حاضرین، یہ جو احکام نازل ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، ویسے جو ہے اس وقت اکثریت چند ایک ہیں جو جیوز ہیں، عیسائی یہودی ہیں، باقی اکثر جو بیس ہے وہ سارے کا سارا عیسائی ہیں. ٹھیک ہے. اب وہاں پہ چینجنگ آ رہی ہے، اور وہ چینجنگ کیا ہے؟ یہودیت نہیں بڑھ رہی، اسلام بڑھ رہا ہے. کیا بڑھ رہا ہے؟ الحمدللہ اسلام بڑھ رہا ہے. آپ نیٹ پہ سرچ کر لیجیے کہ خاص طور پر یہ جو اب فلسطین والا واقعہ ہوا ہے، اس کے بعد تیزی سے لوگ اسلام کی طرف آئے. جب بھی مغرب چاہتا ہے کہ اسلام کو دبا دیا جائے، اتنی تیزی سے اسلام کی جو ہے وہ معاملات بڑھتے جاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ اب اس دور کی ضرورت کے اعتبار سے حکم آیا. اب سوچئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے ہمارے نبی علیہ السلام سے قریباً 600 سال پہلے. ٹھیک ہے. اس دور کے اعتبار سے احکام نازل ہوئے. اب عیسائیت چلتے چلتے یہاں سے یہ جو مغربی ایریا ہے اس ایریا میں آئے. آج کے دور کی انسان کی ضرورتیں کتنی ہیں اس اعتبار سے، چونکہ شریعت نازل ہوئی تھی اس اعتبار سے. ٹھیک ہے. تو جب اس دور کے اندر جو شریعت نازل ہوئی تھی، چونکہ اس دور کی ضرورت کے لیے تھی، جب یہود عیسائیوں کے علماء اپنے اس جدید دور کی ضرورت کو پورا نہ کر سکے تو نتیجہ کیا نکلا؟ وہاں وہ عیسائی جو تھے وہ باغی بن گئے.
ایسے تھے کیونکہ عیسائیت تھی، عیسائیت میں ٹرینٹی کا عقیدہ ہے، تثلیث کا، اس کو بیان نہ کر سکے. اسی طرح اخلاقیات کے باب میں اس طرح نہ چل سکے، بد اخلاقی کا شکار ہو گئے. اسی طرح معاملات کے باب میں بھی اس طرح جو نظام پیش نہ کر سکے جیسے باقاعدہ تھی ضرورت. تو نتیجہ کیا نکلا کہ زمانے کے اندر بھی جو وہ باقاعدہ اس کے برعکس ایسے نظام سامنے آئے جو کہ لوگوں کو اس عیسائیت سے مترف کرتا. ٹھیک ہے، کیونکہ عیسائیت کا دعویٰ تھا کہ ہم اللہ کے عطا کردہ نظام کے مطابق ہیں، لیکن جو زمانے کی ضرورت تھی اس کے مطابق نہ تھے. اس دور کی ضرورت کے اعتبار سے تھے، اس دور کی ضرورت کے اعتبار سے وہ نہیں تھے. اس کا نتیجہ کا نکلا کہ وہ خرابی کا شکار ہو گئے. جو آج محمد تھے وہ باغی ہو گئے. اب خود سوچیں لمحے کے لیے کہ مغربی خواتون اسلام کے اندر اس کے لیے جو سکون کے مرحلے موجود ہیں، مثلا آپ دیکھیے سکون کے مرحلے کس طرح. ایک خاتون بیٹی کی صورت میں، بہن کی صورت میں اپنی معیشت کے اعتبار سے کس کی ذمہ داری ہے؟ باپ کی، بھائی کی. ٹھیک ہے، اب اگر وہ ہو جاتی ہے بیوی کی صورت میں چلی جاتی ہے تو پھر کس کی ذمہ داری ہے؟ خاوند کی. ٹھیک ہے، جب وہ ماں کی صورت میں چلی جاتی ہے، اب جو ہے وہ بچے اگر چھوٹے تو خاوند کا سلسلہ چلتا رہا، مگر نہ جو وہ بیٹوں کی خدمت کی صورت بن گئی. مگر اب چاروں صورتوں میں بیوی خاتون جو ہے وہ ہر لحاظ سے محفوظ ہی محفوظ ہے. اس کو کسی طرح کی کوئی جو ہے وہ تکلیف کا سامنا نہیں ہے کہ میں خود گاؤں کماؤں سارا معاملہ کروں. آج کے دور میں جو ہمارے یہاں گیم چلا دی گئی نا کہ عورت باہر آئے، یہ کرے وہ کرے، یہ جو گیم چلا دی گئی، یہ گیم صرف اور صرف مسلمانوں کے سکون کو تباہ کرنے کا، وغیرہ جو ایسا معاملہ نہیں. سمجھا کہ اب وہاں کی خاتون نے جب یہ دیکھا کہ اسلام تو مجھے ہر لحاظ سے سیفٹی دے رہا ہے، تو وہ خواتین دھڑ دھڑ اسلام کی طرف. اب دیکھیے آج کی صورت پوری ہو رہی ہے. اس کے برعکس آپ ایک نبی کو غور کیجیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی تو شادی بھی ہوئی تھی. عیسیٰ علیہ السلام کی شادی نہیں ہوئی. جب شادی نہیں ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ سے آئینی زندگی، گھریلو جو زندگی ہے اس کے اعتبار سے باقاعدہ کوئی نظام ان کی طرف آیا ہی نہیں. ٹھیک ہے، نہ آنے کی وجہ سے نتیجہ کیا نکلا کہ وہ اس نظام کو پورا نہ کر سکے جو باقاعدہ تھا. ٹھیک ہے، پھر آپ دیکھیے یہ بھی عیسائیوں نے کیا کیا، اپنے آپ کو پاک صاف کرنے کے لیے عیسائی جو پوپ ہے، ان کی جو ننس ہیں، جو خواتین ان کی چرچوں میں کام کرتی ہیں، وہ شادیاں نہیں کرتی، ایسی زندگی گزار دیتی ہیں. اکثر ایسی زندگی گزار دیتی ہیں. آپ سوچیے ایسی زندگی کیا معاشرے کی مطابقت رکھتی ہے؟ اس وجہ سے وہ خرابی کا شکار ہو، اس وجہ سے وہ مغرب جو ہے وہ اس سے باغی ہو گئے، دین سے باغی ہو گئے. بات سمجھا؟ خود سوچیں کہ نبی کے لیے یہ کتنا ضروری آج کے دور کے لحاظ سے ٹاپک ہے اس کو سمجھنا کہ آخر مغرب جو ہے وہ شریعت سے باغی کیوں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس وقت کے یا ان کے عیسائی جو علماء ہیں وہ اپنے لوگوں کے لیے اس دور کی ضرورت کو پورا کرنے کے قابل نہیں رہے، جس کی وجہ سے نتیجہ کا نکلا کہ ان کے لوگ اس سے باغی. ٹھیک ہو گیا؟ چونکہ میں نے کہا تھا کہ ہمارا ٹائم ہوگا آدھا گھنٹہ، وہ 2 بجے شروع ہوا تھا اور 2:28 ہو گئے. ابھی میرے بہت سے موضوعات باقی ہیں لیکن چونکہ وہ ختم ہونے کو ہے، انشاءاللہ مزید جو ہے وہ ہم اگلی نشست میں جب بیٹھیں گے تو بات یہیں سے لے کے آگے بڑھیں گے. میں جو میں نے جو کچھ بیان کیا اس کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور پھر اس میں آپ کے ذہن میں جو سوال ہو تو آپ سوال 1-2 منٹ میں. سب سے پہلے میں نے یہ عرض کیا اس حاضرین کے جب ہم معاشرے کے اندر شریعت کا لفظ سنتے ہیں یا بولتے ہیں تو یہ دینی اصطلاح ہے. ٹھیک ہے، عمومی طور پر شریعت سے مراد ایک نظام کی بات ہے. ٹھیک ہے، ایک خاص دینی بیک گراؤنڈ کے لحاظ سے بات ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس کا معنی مفہوم اور اس کی وسعت کا ہمیں پتہ نہیں ہوگا. تو سب سے پہلے میں نے کیا کیا کہ اس کا معنی اور مفہوم بیان کیا کہ شریعت کا لفظی معنی کیا ہے اور شریعت کا جو وہ اصطلاحی طور پر جب ہم لفظ شریعت بولتے ہیں اس سے مراد کیا ہے. یہ میں نے جو یہاں پہ بیان کیا اور اس کے بعد پھر میں نے سے یہ عرض کیا کہ شریعت کی ضرورت کیا ہے. میں نے آپ کے سامنے یہ معاملہ رکھا کہ انسان کی جو ساری زندگی ہے اس کے اعمال بنیادی طور پر 3 چیزوں پر ہے. اس کی نیت ہے، اس کا عمل ہے، اس کے نتائج. ٹھیک ہے، نیت شریعت مطالعہ دے رہی ہے، عمل کی رہنمائی شریعت مطالعہ دے رہی ہے باقاعدہ عملی صورت میں اور اس کے احکام کی صورت میں، اور اس کے نتیجے کے بارے میں شریعت بتا رہی ہے
کہ آپ یہ عمل کریں گے تو آپ کو یہ نتیجہ ملے گا. مثلا ہم روزہ رکھیں، اللہ کیا فرماتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ. یہ پرہیزگاری نتیجہ. اسی طرح اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ. یہ نتیجہ ہے جو کہ شریعت مطالعہ دیتی ہے. آپ سمجھیں آپ نے غور پا. ٹھیک ہے. اس کے بعد میں نے عرض کیا کہ اس کی ضرورت کیا ہے. معزز حاضرین، میں نے یہ عرض کیا کہ اگر انسان اپنی ہر بندہ نیت کے مطابق ہی چلے گا، اگر ہر بندے کی نیت جدا ہو تو اس کے نظام جو ہے وہ درست نہیں ہوگا. تو نیت کے لیے اسلام جو طریقہ دیتا ہے وہ کیا ہے؟ رضا الہی. اس کو ایمان ہے، رضا الہی. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ عمل کے اعتبار سے مثلا نماز ہی ہے، اگر اللہ کی طرف سے حکم آ جائے کہ نماز پڑھو، کوئی عملی سنت نہ ہو کہ کوئی کسی طرح بیٹھ کے کرتا ہو، کوئی کسی طرح بیٹھ کے کرتا ہو، کسی طرح بیٹھ کے کرتا ہو، ایسا ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نظام نماز کی عملی سنت ہمیں دے کے باندھ دی. ٹھیک ہے نا جی. اسی طرح معاشرے کے اندر معاملات کے لحاظ سے سلسلہ جو عطا فرماتی تو یہ ہے. اس کا نتیجہ کیا ہے؟ جو بندہ ان دونوں میں بہتر رہے گا اس کا معاملہ یہاں پہ بہتری کی. ٹھیک ہو گیا. اور آخر میں نے عرض کیا کہ اہل مغرب میں ہے، باغی کیوں ہے، اس کے اعتبار سے میں نے یہ چیزیں آپ کو سمجھائیں کہ عقائد، اخلاقیات اور عبادات کے باب میں ہر دور میں تقریباً سیم معاملہ رہا ہے، اور معاملات میں ضرورت کے اعتبار سے احکام نازل ہوئے ہیں. اور اہل مغرب جو ہے جب وہ اپنے لوگوں کی ضرورت پوری نہیں کر سکے تو لوگ پھر جو دین سے متنفر ہونا شروع ہو گئے، اور وہ انہوں نے اس کے مقابلے میں دوسرے نظام کو اپنایا. اب آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو وہ سوال کر سکتے ہیں، پھر جو ہے وہ